السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا تیسرا پارہ چل رہا ہے اور سورہ ال عمران ہماری جاری ہے۔ تیسرے پارہ کا ہم نے 13واں رکوع شروع کیا تھا، جس کو ہم نے 2 حصوں میں پڑھ لیا، اور تیسرا حصہ آج ہم اس کا مکمل کر کے یہ رکوع انشاءاللہ مکمل کر دیں گے۔ اس رکوع کے پچھلے 2 حصہ میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ پہلے اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اے مریم، آپ کو تمام جہان کی عورتوں میں سے چن لیا گیا ہے اور اللہ پاک نے آپ کو پاکیزہ کر دیا ہے، اور آپ اسی طرح سے عبادت کرتی رہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں، رکوع کریں، اور پھر اللہ پاک آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام اللہ پاک نے رکھ کے بھیجا عیسیٰ ابن مریم، جن کا نام ہوگا۔ عیسیٰ کا مطلب عبرانی زبان میں سید اور سردار ہے۔ پھر اللہ پاک نے ان کی نشانیاں بھی بتائیں کہ وہ مقرب ہوگا، معزز ہوگا، اور اللہ پاک اسے تمام کتب کا علم سکھائے گا، یعنی توریت کا، انجیل کا، اور اس کو رسول بنا کے بھیجے گا لوگوں کی طرف۔ پھر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بیان کیے کہ ان کا معجزہ ہوگا کہ وہ مٹی سے پرندہ بنائیں گے اور اس میں پھونک ماریں گے تو اللہ کے حکم سے پرندہ اصل حالت میں آ جائے گا اور اڑنے لگے گا۔ پھر مادر ذات اندھے پہ آپ ہاتھ پھیریں گے تو وہ شفا پا جائے گا، کوہڑی کو آپ ٹھیک کریں گے، اور مردوں کو آپ زندہ کریں گے اللہ کے حکم سے۔ اور پھر آپ کو غیب کا علم بھی عطا کیا کہ کون کیا کھا کے آتا ہے اور کیا گھر میں ذخیرہ کرتا ہے، آپ کو ان سب چیزوں کا علم ہوگا۔ دیکھتے ہیں اللہ پاک اس رکوع کے اس حصہ میں آگے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمُصَدِّقًا، اور تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو بین یدیہ مجھ سے پہلے آئی، من التوراتی تورات سے، اور لِأُحِلَّ تاکہ میں حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی جو حرما حرام کی گئی تھی، علیکم تم پر، وجئتکم بآیات اور لایا ہوں تمہارے لیے تمہارے پاس ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واطیعونی اور میری اطاعت کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، ربی مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے مجھے، وربکم اور مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے تمہیں، فاعبدوا سو اس کی عبادت کرو، ھذا یہی صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے۔ اب اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے کہ میں تصدیق کرتا ہوں توریت کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے، اور پھر میں حلال کر دوں گا بعض ایسی چیزیں جو تم پر حرام کی گئیں اللہ کے حکم سے، جو بھی ہوگا، اور تمہارے پاس میں نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، سو اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو اور میری پیروی کرو، بے شک اللہ پاک مرتبہ کمال تک پہنچائے گا مجھے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان الفاظ سے اپنی قوم کو ہدایت دیں گے۔ اللہ پاک تمام باتیں قرآن پاک میں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ فلما پھر جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم ان سے، کفر، قال آپ نے کہا، من انصاری کون میرا مددگار ہوگا، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، قال کہا، الحواریون حواریوں نے، نحن ہم، انصار مدد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، باللہ اللہ پر، واشہد اور آپ گواہ ہو جائیں، بأننا کہ ہم مسلمون سر جھکائے ہوئے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا بھٹکے ہوئے کفر میں، تو انہوں نے کہا کون ہے جو میری پیروی کرے گا، تو ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ پر ایمان لانے والے، اور آپ جو ہیں وہ گواہی دینا۔
ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، بما ساتھ جو انزلتا تو نے نازل فرمایا، واتبعنا اور ہم نے تابعداری کی، الرسول رسول کی، فاکتبنا تو لکھ لے ہمیں، مع الشاہدین گواہی دینے والوں میں۔ وَمَكَرُوا اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، وَمَكْرَ اللَّهُ اور خفیہ تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے، وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ پاک کفار کی مکاریوں کا ذکر کر رہا ہے کہ انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دین کی دعوت دی تو انہوں نے ظاہری طور پہ تو کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہماری گواہی دینا، جبکہ وہ مکر و فریب کرنے والے تھے۔ اب ایک لفظ کے مختلف زبانوں میں مختلف مطلب نکل سکتے ہیں، جیسے یہاں مکر کا لفظ آیا ہے جو کہ اردو زبان میں ہم لوگ اس کو مکر و فریب ہی کہتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے یہ معنی جوڑنا سخت غلط ہوگا، اس لیے ہم اس کا یہ مطلب لیں گے کہ اللہ کی ذات خفیہ تدبیر کرنے والی ہے، جس طرح انہوں نے خفیہ تدبیر کی اللہ کی اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی، کیونکہ اللہ کی ذات کو وہ تو نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ پاک تو سب کچھ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اوپر سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، جبکہ وہ ایسا نہیں کرنے والے تھے، پھر اللہ پاک ان کی تدبیر سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ پاک اس طرح سے واضح نشانیاں اپنی قرآن پاک میں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طرح سے قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔